ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھیے۔ پکھا چلایا ہے پھر مایا سونا مائی، پکھا چلایا ہے میرے خیال سے کسی بھائی نے نماز نہیں پڑھی، سب یہاں پہ نمازیں ڈالنے آئے ہیں۔ اللہ پاک کا ہدایت ہے ہم سب مسلمانوں یہ بالکل مسجد ہے، اور یہ مسجد کے باہر کا مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ساری روڈوں کے ماشاءاللہ سارے مسلمان بھائی میرے کھڑے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو مليانو طالبانو تماویلی اس نے لگی آئی گڑے گئی فلانا کھلوسی تے میں جنت سا جی یہ تمام تر وہ ویڈیوز کلپ تھے جو اسی سال 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنائے گئے، اور اس طرح سے جشن عید میلاد النبی منایا گیا۔ ناظرین و سامعین، آپ ذرا خود اپنی عقل اور اپنی فہم اور فراست سے سوچیں اور بتائیں کہ کیا ہمیں اسلام اس طرح کی تعلیمات اور کردار کو اپنانے کا حکم دیتا ہے؟ کیا یہ سب بدعت کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا اس سے اسلام کا تقدس پامال نہیں ہو رہا؟ کیا اس سے اسلام کے وہ قلعے یا اسلام کے وہ مقدس ترین مقامات مثلاً مساجد، کیا ان کا تقدس پامال نہیں ہو رہا؟ ناظرین و سامعین، آج کی اسی گفتگو میں آپ کے سامنے دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کر دوں گا کہ عید میلاد النبی یہ عشق ہے یا پھر بدعت۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور تبع تابعین کی زندگی میں یہ دن ایک مرتبہ نہیں بلکہ درجنوں بار آیا۔ کیا کسی صحابی نے یا تبع تابعین میں سے کسی نے مٹھائی تقسیم کی ہے؟ یہ دن منایا ہے؟ اب چھوٹی سے چھوٹی مجھے ضعیف سے ضعیف تر روایت دکھا دیں، نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن کو میری پیدائش ہوئی تھی۔ تیسری بات، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر، آپ مجھے کوئی ایک حدیث
چھوٹی سے چھوٹی جو صحیح حدیث ہو یہ دکھا دیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش کا دن ہے. نہیں دکھا سکتے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تہوار منانا ہو دن کو مناؤ، آپ تو رات کو منا رہے ہو. اسی طرح یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہر قوم کے لیے ایک دن خوشی کا ہوتا ہے اور میری امت کے لیے 2 تہوار ہیں، آپ تو 3 دن منا رہے ہو. اسی طرح اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. آپ تو اسلام کی یہ بھی مخالفت کر رہے ہو. یہ تو انگریز کا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے. مولانا الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، کہا کہ صحابہ اکرام نے دن نہیں منایا، آپ کیسے منا رہے ہو؟ آپ جواب سنیں، پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا آپ پھر بریانی کیوں کھاتے ہو؟ کیا صحابہ اکرام نے یہ بریانی کھائی تھی؟ مولانا صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ جو دین کو دنیا پر قیاس کر رہے ہو یہ درست ہے؟ مولانا صاحب بریانی کھانا ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے. آپ جو دن منا رہے ہو عید میلاد النبی کا، یہ آپ مجبوری میں منا رہے ہو یا پھر عشق میں منا رہے ہو؟ بھئی یہ آپ کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا اسٹائل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اسٹائل کے مخالف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر پانی پینے آئیں گے، یہ جام پینے آئیں گے. اس وقت ان کی جو شکلیں ہوں گی نا میری امت کی شکلوں سے ملتی جلتی ہوں گی. میں ان کو پانی پلانا چاہوں گا لیکن ساتھ کھڑے فرشتے ان کو وہاں سے دھکے مار کے ہٹا دیں گے. میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر خرافات اور بدعات اور رسومات تک مچائی تھی. اس لیے بھائی خدا را اس دن کے اندر یہ سب کام کرنے سے، مٹھائیاں بانٹنے سے، حلوے بنانے سے، اس طرح غلط رسومات سے آپ بدعات کو مزید ترقی دے رہے ہو. آپ خدا را ان چیزوں سے احتیاط کریں اور اللہ کے سامنے عافیت مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات اور رسومات کی جو خرافات ہم نے کی ہیں ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں اور آئندہ اس بدعت اور خرافات سے بچیں اور احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہے.